شوفي، بعرف إنك شاطرة كتير بموضوع تنظيم الأنشطة الخيرية، صح؟ ولهذا السبب بدي إياكي تكوني مسؤولة عن حملة الدعاية لجمعيتنا. على فكرة أنت أخذتي قرار صح عفيفة، ما في أشطر من عايدة بهالشي. لا تقلقي أبدا خالتي، رح أحاول أعمل كل جهدي. بصراحة كنت عم أقول إنه دورنا بالجمعية لازم يكون أكبر. ولهذا السبب بدي إياكي تكوني جنبي بهالفترة. خليكي شوي عايدة، لسه ما خلصت كلامي. ألو؟ إلنا فترة منيحة قاعدين هون، بدي لحق فوت على المكتب قبل ما يرجع أورهون. اهدي شوي، موبايله أكيد معه هلأ، وكلمة سر اللابتوب ما فيك تعرفيها، معناتها على شو بدك تدوري؟ ما في داعي تخلي عفيفة تشك. وليش لحتى تشك أمي؟ لسه منا متأكدين إذا الفيديو على الموبايل ولا على اللابتوب، يعني بلكي كان هالفيديو على فلاشة، لهيك لازم روح دور بسرعة وارجع. وين وقفنا حديثنا؟ أختي فريحة، أنا تعبانة كتير. महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था, जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी, इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब कैसे गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्जिद की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था।
اظہار کی طبیعت میں سنجیدگی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں آسیہ کے لیے ایک نرم گوشہ میں موجود تھا جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات برسوں پہلے محلے کے ایک شادی میں ہوئی تھی۔ آسیہ اس وقت کالج میں پڑھتی تھی اور اظہار یونیورسٹی کی طالب علم تھا۔ ویورز، ان کی نظریں پہلی بار ملی تھی اور وہ لمحہ دونوں کے دلوں میں نقش ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس پہلے ملاقات ان دونوں کے دلوں میں ایک خاموش تعلق پیدا کر دیا تھا۔ محلے کے لوگ اکثر دیکھا کرتے کہ اظہار کسی نہ کسی بہانے آسیہ کے گھر قریب کے سے گزرتا ہے۔ کبھی پانے والے نلکے کے پاس رکتا، کبھی دکان سے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائی رکھتی۔ مشرقی لڑکی تھی، اظہاری محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی، آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دو گی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا تھا اور اب اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اظہار کی طبیعت میں سنجیدگی تھی لیکن دل کے کسی کونے میں آسیہ کے لیے ایک نرم گوشہ میں موجود تھا جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات برسوں پہلے محلے کے ایک شادی میں ہوئی تھی۔ آسیہ اس وقت کالج میں پڑھتی تھی اور اظہار یونیورسٹی کی طالب علم تھا۔ ویورز، ان کی نظریں پہلی بار ملی تھی اور وہ لمحہ دونوں کے دلوں میں نقش ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس پہلے ملاقات ان دونوں کے دلوں میں ایک خاموش تعلق پیدا کر دیا تھا۔ محلے کے لوگ اکثر دیکھا کرتے کہ اظہار کسی نہ کسی بہانے آسیہ کے گھر قریب کے سے گزرتا ہے۔ کبھی پانے والے نلکے کے پاس رکتا، کبھی دکان سے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائی رکھتی۔ مشرقی لڑکی تھی، اظہاری محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی، آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دو گی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا تھا اور اب اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اظہار کی طبیعت میں سنجیدگی تھی لیکن دل کے کسی کونے میں آسیہ کے لیے ایک نرم گوشہ میں موجود تھا جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات برسوں پہلے محلے کے ایک شادی میں ہوئی تھی۔ آسیہ اس وقت کالج میں پڑھتی تھی اور اظہار یونیورسٹی کی طالب علم تھا۔
व्यूअर्स इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्जिद की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने महल में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्जिद की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने महल में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त
वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मशरक़ की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने नापते आवाज़ में कहा, कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने महल में आसिया रहती है। आसिया एक निहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी, इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मशरक़ की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने नापते आवाज़ में कहा, कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने महल में आसिया रहती है। आसिया एक निहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी, इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मशरक़ की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने नापते आवाज़ में कहा, कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब
میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دوگی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا، جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا تھا اور اب اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اظہار کی طبیعت میں سنجیدگی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں آسیہ کے لیے ایک نرم گوشہ میں موجود تھا، جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات برسوں پہلے محلے کے ایک شادی میں ہوئی تھی۔ آسیہ اس وقت کالج میں پڑھتی تھی اور اظہار یونیورسٹی کی طالب علم تھا۔ ویورز، ان کی نظریں پہلی بار ملی تھی اور وہ لمحہ دونوں کے دلوں میں نقش ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اس پہلے ملاقات ان دونوں کے دلوں میں ایک خاموش تعلق پیدا کر دیا تھا۔ محلے کے لوگ اکثر دیکھا کرتے کہ اظہار کسی نہ کسی بہانے آسیہ کے گھر قریب کے سے گزرتا ہے۔ کبھی پانے والے نلکے کے پاس رکتا، کبھی دکان سے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی، مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائی رکھتی۔ مشرقی لڑکی تھی، اظہار محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی، آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا، کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دوگی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا، جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا تھا اور اب اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اظہار کی طبیعت میں سنجیدگی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں آسیہ کے لیے ایک نرم گوشہ میں موجود تھا، جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات برسوں پہلے محلے کے ایک شادی میں ہوئی تھی۔ آسیہ اس وقت کالج میں پڑھتی تھی اور اظہار یونیورسٹی کی طالب علم تھا۔ ویورز، ان کی نظریں پہلی بار ملی تھی اور وہ لمحہ دونوں کے دلوں میں نقش ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اس پہلے ملاقات ان دونوں کے دلوں میں ایک خاموش تعلق پیدا کر دیا تھا۔ محلے کے لوگ اکثر دیکھا کرتے کہ اظہار کسی نہ کسی بہانے آسیہ کے گھر قریب کے سے گزرتا ہے۔ کبھی پانے والے نلکے کے پاس رکتا، کبھی دکان سے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی، مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائی رکھتی۔ مشرقی لڑکی تھی، اظہار محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی، آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا، کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دوگی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے
محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کے آنکھوں میں خواب تھے، لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا، جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا تھا اور اب اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اظہار کی طبیعت میں سنجیدگی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں آسیہ کے لیے ایک نرم گوشہ میں موجود تھا، جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات برسوں پہلے محلے کے ایک شادی میں ہوئی تھی۔ آسیہ اس وقت کالج میں پڑھتی تھی اور اظہار یونیورسٹی کی طالب علم تھا۔ ویورز، ان کی نظریں پہلی بار ملی تھی اور وہ لمحہ دونوں کے دلوں میں نقش ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اس پہلے ملاقات ان دونوں کے دلوں میں ایک خاموش تعلق پیدا کر دیا تھا۔ محلے کے لوگ اکثر دیکھا کرتے کہ اظہار کسی نہ کسی بہانے آسیہ کے گھر قریب کے سے گزرتا ہے۔ کبھی پانے والے نلکے کے پاس رکتا، کبھی دکان سے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی، مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائی رکھتی۔ مشرقی لڑکی تھی، اظہاری محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی، آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا، کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دو گی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی، لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کے آنکھوں میں خواب تھے، لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا، جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا تھا اور اب اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اظہار کی طبیعت میں سنجیدگی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں آسیہ کے لیے ایک نرم گوشہ میں موجود تھا، جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات برسوں پہلے محلے کے ایک شادی میں ہوئی تھی۔ آسیہ اس وقت کالج میں پڑھتی تھی اور اظہار یونیورسٹی کی طالب علم تھا۔ ویورز، ان کی نظریں پہلی بار ملی تھی اور وہ لمحہ دونوں کے دلوں میں نقش ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اس پہلے ملاقات ان دونوں کے دلوں میں ایک خاموش تعلق پیدا کر دیا تھا۔ محلے کے لوگ اکثر دیکھا کرتے کہ اظہار کسی نہ کسی بہانے آسیہ کے گھر قریب کے سے گزرتا ہے۔ کبھی پانے والے نلکے کے پاس رکتا، کبھی دکان سے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی، مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائی رکھتی۔ مشرقی لڑکی تھی، اظہاری محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی، آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا، کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دو گی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی، لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کے آنکھوں میں خواب تھے، لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا، جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا تھا اور اب اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اظہار کی طبیعت میں سنجیدگی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں آسیہ کے لیے ایک نرم گوشہ میں موجود تھا، جو وقت
کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات برسوں پہلے محلے کے ایک شادی میں ہوئی تھی۔ آسیہ اس وقت کالج میں پڑھتی تھی اور اظہار یونیورسٹی کی طالب علم تھا۔ ویورز ان کی نظریں پہلی بار ملی تھی اور وہ لمحہ دونوں کے دلوں میں نقش ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس پہلے ملاقات ان دونوں کے دلوں میں ایک خاموش تعلق پیدا کر دیا تھا۔ محلے کے لوگ اکثر دیکھا کرتے کہ اظہار کسی نہ کسی بہانے آسیہ کے گھر قریب کے سے گزرتا ہے۔ کبھی پانے والے نلکے کے پاس رکتا، کبھی دکان سے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائی رکھتی۔ مشرق کی لڑکی تھی، اظہار محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی، آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دو گی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کے آنکھوں میں خواب تھے لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا تھا اور اب اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اظہار کی طبیعت میں سنجیدگی تھی لیکن دل کے کسی کونے میں آسیہ کے لیے ایک نرم گوشہ میں موجود تھا جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات برسوں پہلے محلے کے ایک شادی میں ہوئی تھی۔ آسیہ اس وقت کالج میں پڑھتی تھی اور اظہار یونیورسٹی کی طالب علم تھا۔ ویورز ان کی نظریں پہلی بار ملی تھی اور وہ لمحہ دونوں کے دلوں میں نقش ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس پہلے ملاقات ان دونوں کے دلوں میں ایک خاموش تعلق پیدا کر دیا تھا۔ محلے کے لوگ اکثر دیکھا کرتے کہ اظہار کسی نہ کسی بہانے آسیہ کے گھر قریب کے سے گزرتا ہے۔ کبھی پانے والے نلکے کے پاس رکتا، کبھی دکان سے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائی رکھتی۔ مشرق کی لڑکی تھی، اظہار محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی، آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دو گی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کے آنکھوں میں خواب تھے لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا تھا اور اب اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اظہار کی طبیعت میں سنجیدگی تھی لیکن دل کے کسی کونے میں آسیہ کے لیے ایک نرم گوشہ میں موجود تھا جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات برسوں پہلے محلے کے ایک شادی میں ہوئی تھی۔ آسیہ اس وقت کالج میں پڑھتی تھی اور اظہار یونیورسٹی کی طالب علم تھا۔ ویورز ان کی نظریں پہلی بار ملی تھی اور وہ لمحہ دونوں کے دلوں میں نقش ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس پہلے ملاقات ان دونوں کے دلوں میں ایک خاموش تعلق پیدا کر دیا تھا۔ محلے کے لوگ اکثر دیکھا کرتے کہ اظہار کسی نہ کسی بہانے آسیہ کے گھر قریب کے سے گزرتا ہے۔ کبھی پانے والے نلکے کے پاس رکتا، کبھی دکان سے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت
वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मशरक़ की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने नापते आवाज़ में कहा, कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने महल में आसिया रहती है। आसिया एक निहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मशरक़ की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने नापते आवाज़ में कहा, कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने महल में आसिया रहती है। आसिया एक निहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मशरक़ की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने नापते आवाज़ में कहा, कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब
میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دوگی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا تھا اور اب اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اظہار کی طبیعت میں سنجیدگی تھی لیکن دل کے کسی کونے میں آسیہ کے لیے ایک نرم گوشہ میں موجود تھا جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات برسوں پہلے محلے کے ایک شادی میں ہوئی تھی۔ آسیہ اس وقت کالج میں پڑھتی تھی اور اظہار یونیورسٹی کی طالب علم تھا۔ ویورز، ان کی نظریں پہلی بار ملی تھی اور وہ لمحہ دونوں کے دلوں میں نقش ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس پہلے ملاقات ان دونوں کے دلوں میں ایک خاموش تعلق پیدا کر دیا تھا۔ محلے کے لوگ اکثر دیکھا کرتے کہ اظہار کسی نہ کسی بہانے آسیہ کے گھر قریب کے سے گزرتا ہے۔ کبھی پانے والے نلکے کے پاس رکتا، کبھی دکان سے سودا لیتے ہوئے غیر ضروری وقت لگاتا۔ آسیہ بھی ان سب باتوں کے محسوس کرتی تھی مگر اپنے دل کی کیفیت چھپائی رکھتی۔ مشرقی لڑکی تھی، اظہار محبت کرنا اس کی فطرت نہ تھا۔ ایک دن محلے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ رات کو سب لوگ گھروں کے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آسیہ بھی اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ کہانیاں سن رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بج گیا۔ اسے اندھیرے میں اظہار کی آواز گونجی، آسیہ کیا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گی؟ آسیہ گھبرا گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا کیسی بات؟ اظہار نے کانپتی آواز میں کہا یہ کہ جب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو جاؤں گا تو تم میرے ساتھ دوگی۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اظہار نے اپنی جذبات کو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ خاموش رہی لیکن اسے خاموش میں ہزاروں جواب چھپے تھے۔ اظہار نے اس محلے میں آسیہ رہتی ہے۔ آسیہ ایک نہایت باوقار، تعلیمی یافتہ اور نرم دل لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی۔ والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کے زیادہ تر بوجھ آسیہ ہی اٹھاتی تھی۔ محلے ہی میں اظہار رہتا تھا جو ایک خوش اخلاق مگر شرمیلا سا نوجوان تھا۔ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا تھا اور اب اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اظہار کی طبیعت میں سنجیدگی تھی لیکن دل کے کسی کونے میں آسیہ کے لیے ایک نرم گوشہ میں موجود تھا جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات برسوں پہلے